بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا۔ نام علی سکندر، تخلص جگر مراد آبادی، ہندوستان کے شہر مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ 20ویں صدی کے اردو کے چند بڑے شعراء میں جگر مراد آبادی کا نام شامل ہے۔ لیکن شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ اس سیگمنٹ میں جگر مراد آبادی کا تذکرہ کیوں ہے؟ تو جناب آج ہم آپ کو اس مشہور شاعر جگر مراد آبادی سے جڑے ایک سچے واقعے سے متعلق بتاتے ہیں، ایک ایسا سچا واقعہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہے۔ ایک دفعہ اجمیر شریف میں نعتیہ مشاعرہ ہو رہا تھا، وہی اجمیر شریف جہاں خواجہ غریب نواز کے نام سے مشہور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مزار بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعتیہ مشاعرے کا انتظام و انصرام کرنے والے، اس مشاعرے میں شرکت کرنے والے شعراء کے ناموں کی فہرست بنا رہے تھے۔ بڑی مشکل میں تھے کہ جگر مراد آبادی کو اس مشاعرے میں کیسے بلایا جائے۔ چاہتے تھے کہ جگر مراد آبادی کو بلایا جائے، لیکن وہ میں یوں کہہ لوں کہ کچھ گناہ تھے جو سر عام کیا کرتے تھے، رند تھے، میں نوشی کرتے تھے، شراب، اور یہ مشاعرہ چونکہ سرور کونین سے منسوب تھا، اس لیے کسی ایسے شخص کو اس میں بلانا کوئی عام کام نہیں تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ جگر مراد آبادی جیسے بڑے شاعر کو، اپنے عہد کے عظیم شاعر کو یکسر نظر انداز کر دینا بھی مشکل تھا۔ اب منتظمین کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ ان کو بلانے کے حق میں تھے، کچھ کا خیال تھا کہ انہیں بالکل نہیں بلانا چاہیے۔ ظاہر معاملہ بڑا اختلافی بھی تھا، بڑا حساس بھی تھا۔ ساتھ ہی ایک بات یہ بھی تھی کہ بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے عارف باللہ علماء جگر مراد آبادی کو گناہگار تو سمجھتے تھے، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ آدمی قابل اصلاح ضرور ہے۔ وہ ان سے نفرت نہیں کرتے تھے، افسوس کرتے تھے، کڑتے تھے کہ اتنا اچھا آدمی کس برائی کا شکار ہے۔ عوام کے لیے وہ ایک اچھے شاعر تھے، لیکن بہرحال تھے رند۔ اس لیے علماء کرام کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی جگر مراد آبادی کو نعتیہ مشاعرے میں بلانے پر شدید اعتراض تھا۔ ظاہر ہے کوئی ایسے شخص کو ایسی محفل میں کیسے بلا سکتا ہے جہاں پر ذکر مصطفیٰ ہو رہا؟ آخرکار بہت سوچ بچار کے بعد جگر مراد آبادی کو اس نعتیہ مشاعرے میں بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا کہ بلائیں گے جگر۔ جب جگر مراد آبادی کو یہ معلوم ہوا کہ کائنات کی عظیم ترین ہستی کے ذکر کی محفل میں مجھ گناہگار کو مدعو کیا گیا ہے، سر سے پاؤں تک کانپ گئے، اشک بار ہو گئے، سوچنے لگے تو کجا من کجا، میں حقیر کجا وہ امیر کجا، میں خطا کار کہاں وہ آقائے نامدار کہاں، میں سیاہکار کہاں ذکر سید ابرار کہاں۔ کہنے لگے میں بدبخت، میں گناہگار، اور نعتیہ مشاعرہ؟ نہیں صاحب نہیں۔ اب معاملہ الٹ ہو گیا، یعنی وہ انتظامیہ جو پہلے اس مشکل کا شکار تھی کہ جگر مراد آبادی کو بلایا جائے یا نہیں بلایا جائے، اب اس مشکل میں پڑ گئی کہ جگر صاحب کو مشاعرے میں شرکت کے لیے راضی کیسے کیا جائے، چونکہ جگر صاحب کی تو آنکھوں سے آنسو اور زبان سے انکار رواں تھا۔ ان کے دوست شعراء نے کہا لیکن وہ مان نہیں رہے تھے۔ بالآخر ان کے چند قریبی دوستوں نے انہیں راضی کر دیا۔ پھر تو کیا ہوا، جیسے جگر صاحب پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ دوستوں سے کہا اب کوئی میرے سامنے شراب کا جام تو دور کی بات، شراب کا نام تک نہ لے۔ توبہ کی گوشہ نشین ہو گئے، گوشہ نشین، بس بار بار کہتے جاتے مجھ جیسے عاصی کا مقدر کہ میں کریم آقا کی نعت لکھ رہا ہوں،
لیکن اب یہ موقع ملا ہے تو اسے کھونا نہیں چاہتا. شاید میری بخشش کا آغاز ہو, شاید میری اصلاح کا آغاز ہو, شاید مجھ پر آقا کا کرم ہو جائے, شاید خدا کو مجھ پر ترس آ جائے. دن گزرتے گئے. ایک دن گزرا, نعت کا مضمون سوچتے رہے, ساری بکھری ہوئی سوچوں کو یکجا کر کے لکھنا شروع کیا. لکھتے پھر کاٹتے, پھر لکھتے پھر کاٹتے, کاٹ کاٹ کر تھک گئے. آخر ایک دن نعت کا مطلع ہو گیا. ابتدائی 17 مطلع ہو گیا. ایک دن نعت کا مطلع ہو گیا, پھر ایک شعر ہوا, پھر تو جیسے بارش انوار ہو گئی. نعت مکمل کی اور نعت مکمل کرتے ہی سجدہ شکر ادا کیا. اب مشاعرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, اور مشاعرے کے لیے اس طرح روانہ ہو رہے ہیں جیسے مدینے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, جیسے کونین کی دولت ان کے پاس ہے, جیسے آج انہیں شہرت کے آسمان پر پہنچنا ہے. ادھر تو عشق کا یہ عالم تھا, لیکن دوسری طرف مشاعرہ گاہ کے باہر اور چوراہوں پر احتجاجی پوسٹرز لگ چکے تھے. اس آدمی سے نعت کیوں پڑھوائی جا رہی ہے؟ لوگ پھپرے ہوئے تھے. یہ اندیشہ بھی تھا کہ لوگ جگر صاحب کو نقصان پہنچا دیں گے. یہ خطرہ بھی تھا کہ لوگ ریلوے اسٹیشن پر جمع ہو کر جگر مراد آبادی کے خلاف نعرے بازی کریں گے. ان تمام تر خدشات کے پیش نظر مشاعرے کی انتظامیہ نے جگر مراد آبادی کی آمد کو خفیہ رکھا, بلکہ مقررہ دن سے کچھ دن پہلے انہیں اجمیر شریف پہنچا دیا. جبکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ مشاعرے والے دن آئیں گے, وہ پہلے آ گئے. اپنے خلاف ہونے والے احتجاج کو جگر صاحب دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے, کہاں پھر یہ مستی, کہاں ایسی ہستی, کہاں پھر یہ مستی, کہاں ایسی ہستی, جگر کی جگر تک ہی میں خاریاں ہیں. بالآخر مشاعرے کی رات آ گئی. جگر کو بڑی حفاظت کے ساتھ مشاعرے میں پہنچا دیا گیا. اگلے ہی لمحے اسٹیج سے ایک آواز آئی, رئیس المتغزنین, یعنی غزل کہنے والوں کے رئیس جگر مراد آبادی. ادھر اسٹیج سے یہ آواز آئی, ادھر مجمع سے شور بلند ہوا. لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, لوگ نعرے لگانے لگے. جگر نے بڑے تحمل کے ساتھ مجمع کی طرف دیکھا, بہت پیار بھرے لہجے میں کہا, آپ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں یا اس کلام کا کہ جس کے پڑھنے کی سعادت مجھے ملنے والی ہے؟ کیا آپ اس کلام کو سننے کی سعادت سے محروم ہونا چاہتے ہیں؟ لیکن شور تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. جگر اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے, آنکھوں سے آنسو روا تھے. سینکڑوں مشاعروں میں شرکت کرنے والا جگر جیسا عظیم شاعر, اس کے بدن میں آج لرزہ طاری تھا. آخر اسی شور میں جگر نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل, لرزتی ہوئی زبان کا رابطہ بحال کیا, لبوں کو جنبش دی, ایک مرتبہ اپنی پوری طاقت سے باواز بلند کہا, کلام کا آغاز کیا, کہا, ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. ایک رند ہے, ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ. اب جو جہاں تھا وہیں پر ساکت ہو گیا, سناٹا چھا گیا. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے جگر کی زبان سے شعر ادا ہو رہا ہے اور قبولیت کا پروانہ عطا ہو رہا ہے. نعت کیا تھی؟ گناہگار کے دل سے نکلی ہوئی آہ تھی. ویسے بھی ایک شاعر کہتے ہیں نا, ریحان آدمی صاحب کا شعر ہے کہ عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی. لفظ گونگے ہو تو پھر بات نہیں ہو سکتی. تو نعت تو ہے ہی عشق. نعت کیا تھی؟ خواہش پناہ تھی, آنسوؤں کی سبیل تھی, عشق کی دلیل تھی, محبت کا پروانہ تھا, بخشش کا خزانہ تھا. خود رو رہے تھے, سب کو رلا رہے تھے, دل نرم ہو گئے, اختلافات ختم ہو گئے. رحمت عالم کا قصیدہ تھا. بھلا غصے کی کھیتی کیسے ہری رہ سکتی تھی؟ یہ نعت اس شخص نے کہی نہیں تھی بلکہ اس سے کہلوائی گئی تھی. مشاعرہ ختم ہوا اور ہر شخص کی زبان پر وہی نعت تھی. اسی نعت سے ہم بھی اختتام کرتے ہیں. کہتے ہیں, ایک رند ہے
اور مدحت سلطان مدینہ ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ اور تو صبح ازل آئی نئے حسن ازل بھی تو صبح ازل آئی نئے حسن ازل بھی اے صلی علی صورت سلطان مدینہ اور اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ اور کونین کا غم یاد خدا درد شفاعت کونین کا غم یاد خدا درد شفاعت دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ اور اے عالم تکوین تیرے اسرار حقیقت من جملہ یک آیت سلطان مدینہ اور آخری دو اشعار کہ اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ اور کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی کا کچھ ہم کو نہیں کام کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی کا بس کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حضرت انشاءاللہ ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھا